بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج ہم کلاس 8 کی جان پہچان کا پہلا سبق عورتوں کا درجہ پڑھیں گے۔ عورتوں کا درجہ الطاف حسین حالی نے نظم لکھی ہے۔ اس میں گھروں میں عورتوں کے وقار کیا ہے، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر کیسے ویران اور بے چمن ہو جاتا ہے۔ چلو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عورتوں کا درجہ۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی ہو شادیاں۔ غمگین جو دل ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے جو خوش اور آباد رکھتی ہے وہ عورت ہی رکھتی ہے۔ دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، تم ہو تو غربت ہے وطن۔ الطاف حسین حالی اس لائن میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت ہے تو آدمی پردیس میں بھی رہتا ہے تو اپنا گھر لگتا ہے، اپنا وطن محسوس ہوتا ہے۔ تم بن ہے ویرانہ چمن، اگر عورت گھر میں نہیں ہے تو اپنا گھر، اپنا وطن بھی ویرانہ لگتا ہے۔ ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ الطاف حسین حالی نے اس مصرعے میں کہا ہے، آدمی چاہے کہیں پر بھی ہو، دیس میں ہو یا پردیس میں، جینے کی جو لذت و حلاوت مٹھاس ہوتی ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو۔ عفت من پاکی، پرہیزگاری۔ اور دین کی تم پاسباں۔ پاسباں کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، مطلب عورت ہی دین کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ ایمان سلامت تم سے، فطرت تمہاری حیا، عورت کی فطرت میں حیا ہے۔ تینت میں ہے مہر و وفا، عورت کی خصلت ہے، عادت میں مہر و وفا بھی ہوتی ہے۔ گٹھی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ مطلب عورت کے اندر صبر و رضا کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اور انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مونس و خاوندوں کی تم، یعنی عورت اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ غمخوار فرزندوں کی تم، اور اپنے بچوں کی ہمدرد عورت ہی ہوتی ہے۔ تم بھی نہ گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ مطلب عورت اگر گھر میں نہیں ہے تو پورا گھر ویران سا لگتا ہے، گویا کہ جنگل ہے، اور گھر میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ عورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی۔ مطلب غریب کی دولت عورت کی وجہ سے ہوتی ہے، دولت مالدار ہوتی ہے، مطلب غریبی میں جو سہارا بنتی ہے وہ عورت ہی بنتی ہے۔ اسرت میں عشرت تم سے ہے، تنگی میں خوشحالی آرام عورت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ تھے الطاف حسین حالی کی نظم کا مختصر خلاصہ۔ اب آگے اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے سوال و جواب بھی کریں گے۔ مشق، معنی یاد کیجیے۔ شادی کے معنی خوشی ہوتے ہیں۔ غربت، وطن یا گھر سے دوری۔ حلاوت، مٹھاس۔ عفت، پاکیزگی، پرہیزگاری۔ تینت، خصلت، عادت۔ مہر و وفا، محبت اور وفاداری۔ گٹھی میں ہونا، فطرت میں شامل ہونا۔ عبارت، تعبیر، مثال۔ عبارت تحریر کو بھی کہتے ہیں، جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو بھی عبارت کہتے ہیں۔ مونس، محبت کرنے والا۔ غمخوار، غم بانٹنے والا۔ ہمدرد، مطلب غم میں ساتھ دینے والا۔ فرزند، بیٹا۔ نادار، مفلس۔ اسرت، تنگ دستی، غریبی۔ عشرت، آرام اور خوشحالی۔ غور کیجیے، ہمارا گھر اور سماج میں عورت کا وجود ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حالی نے اس نظم میں عورت کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی دنیا میں بہت عام ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے اور عورتوں کی حالت کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سوال 3، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے۔ حلاوت، عفت، تینت، گٹھی، غمخوار، اسرت، عشرت۔
سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ جواب، دنیا کی زینت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے دم سے ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے عورت کی کون سی خوبیاں بیان کی ہے؟ جواب، شاعر نے عورت کی بہت ساری خوبیاں بیان کی ہے۔ نمبر 1، عورت کی وجہ سے ہی ملک آباد رہتا ہے۔ نمبر 2، قوموں کی عزت عورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، دکھ سکھ میں راحت کا سکون ہوتی ہے۔ نمبر 4، گھروں کی شہزادیاں ہوتی ہے۔ نمبر 5، اولاد کی تربیت عورت ہی کرتی ہے۔ سوال نمبر 3، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم نے ویرانہ چمن، اس مصرعے کا مطلب لکھیے۔ جواب، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی ہونے کی وجہ سے ہی پردیس میں بھی اپنا گھر اور وطن لگتا ہے، اور اگر گھر میں عورت نہ ہو تو گھر بھی ویرانہ اور اجڑا لگتا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے واحد لکھیے۔ شہزادیہ، شہزادی، آبادیہ، آبادی، شادیہ، شادی۔ عملی کام، اس نظم کی روشنی میں عورت کے مرتبے پر 5 جملے لکھیے۔ نمبر 1، عورت گھروں میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نمبر 2، عورت کی وجہ سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ نمبر 3، عورت قوموں کی عزت ہوتی ہے۔ نمبر 4، عورت کی فطرت میں وفا ہوتی ہے۔ نمبر 5، عورت اپنے شوہروں کی مونس ہوتی ہے، مطلب شوہروں سے وفا کرنے والی ہوتی ہے۔